صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمان دنیا کے اندر نیک عمل کرتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا اجر آخرت میں ضرور عطا کریں گے. بندہ دنیا کے اندر رہ کر ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ان گناہوں کو کرنے کی وجہ سے ساری کاوش، کوشش، محنت اللہ رب العزت تباہ کر دیتے ہیں. تو آج اس مختصر سے وقت کے اندر ان گناہوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے مسلمان کی نیکیاں اللہ کے ہاں مردود ہو جاتی ہیں. نیکیوں کو ختم کرنے کے 5 گناہ ایسے ہیں جو مسلمان کرے تو اللہ کے ہاں نیکی ایک بھی نہیں برابر رہتی. ان میں سے پہلا گناہ کہ بندہ قرآن کی آیت کا انکار کر دے، آخرت کے دن کا انکار کر دے، تو فرمایا یہ ایسا گناہ ہے کہ ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے پیغمبر انہیں بتائیے کہ وہ آدمی اعمال کے لحاظ سے خسارے میں ہیں، گھاٹے اور تاوان میں ہیں. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی دنیا کی ساری کوششیں ضلع برباد ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے آیات کا، قرآن کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور آخرت کے دن کا انکار کیا. اس گناہ کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، میں اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہوں. سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. آگے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے بندے کے لیے جو بندہ اللہ کے قرآن کا انکار کرے، قیامت کا، اللہ کی ملاقات کا انکار کرے، تو ایسا بندہ ساری کی ساری نیکیاں اللہ تباہ کر دیتے ہیں. فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے. جب پلے نیکی بھی کوئی نہیں، ترازو تو اس بندے کا قائم ہوگا جس بندے کے پاس نیکی بھی ہو، گناہ بھی ہو. یہ تو ایسا بندہ ہے کہ اس کے پاس نیکی کوئی نہیں، سارے کے سارے گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے. کون سا بندہ جو قرآن اور قیامت کے دن کا انکار کر لے. دوسری جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں
والذین کذبوا بآیاتنا، میرا پیغمبر آپ ان کو قرآن سناتے ہیں، یہ قرآن سننے کے باوجود کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، قرآن کی آیت کا انکار کرنا، قرآن کو جھٹلانا، وَلِقَائِهِ اور قیامت کے دن کا جھٹلانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال برباد ہیں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کل قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں بدلہ پائیں گے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کی نیکیاں اللہ تباہ کر دیتے، ان میں سے پہلا گناہ قرآن کا انکار کرنا، آخرت کے دن کا انکار کرنا۔ اللہ فرماتے اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں، ضائع ہیں، اللہ کے یہاں کارآمد نہیں۔ دوسرا گناہ فرمایا مسلمان ہو کے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، کافر بن گیا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی ساری نیکیاں برباد ہو۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ قبول نہیں کرتے، اللہ پسند نہیں کرتے جو بندہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین چن لے، کوئی اور دین اختیار کر لے۔ اللہ فرماتے فَلَن يُقْبَلَ، میں وہ دین، وہ اسلام قبول نہیں کروں گا جو اسلام سے ہٹ کے، جو دین سے ہٹ کے نیا دین گھڑ لیا گیا ہو۔ فرمایا دوسرا وہ گناہ مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اللہ ساری کی ساری نیکیاں برباد کر دیتے۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو پھر گیا ہمارے دین سے، دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو پھر گیا دین اسلام سے، فَيَمُتْ، اس حال میں مرا، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر تھا۔ دین اسلام سے پھرا، پھر موت اس حالت میں آئی کہ کافر ہو کے مرا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، اللہ فرماتے ہیں ضائع ہیں، بیکار ہیں۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں آگ والے، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو شخص ایمان کا انکار کر دے، دین اسلام کو چھوڑ دے، کفر اپنا لے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ فرماتے اس کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ قربان جائے صحابہ کرام کے ایمان پہ۔ صحابہ کرام کو ہر دنیا کی تکلیف دی گئی، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، سولیوں پہ چڑھا دیے گئے، ابلتے ہوئے کڑھا میں تیل میں ڈال دیے گئے، گلیوں میں گھسیٹا گیا، صحابہ کرام کے سینوں پہ پتھروں کی چٹانیں رکھی گئی، مجال ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ اتنا پکا مضبوط ایمان، فرمایا پہاڑ اپنی جگہ سے ڈل سکتا ہے پر صحابہ کا ایمان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ فرمایا دوسرا وہ گناہ کہ بندہ اسلام لے آئے، اسلام سے پھر جائے،
مرتد ہو جائے، اللہ فرماتے اس کی ساری نیکیاں دنیا آخرت کی برباد ہے اور یہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کی۔ تیسرا وہ گناہ فرمایا شرک ہے۔ شرک کرنے والا آدمی لمحے بھر کے لیے شرک کرے تو اللہ ساری نیکیاں برباد کر دیتے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، ساتھ ہی فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض یہ میرے پیغمبر یہ بھی شرک کر لیں تو اللہ ان کی بھی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتا ہے، چھوٹی بڑی گناہوں سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، لیکن اللہ بتلا رہی ہیں امت کو، یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر بالفرض میرے پیغمبر بھی میرے نبی بھی شرک کریں تو اللہ ان کے بھی اعمال ضائع کر دیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود فرماتے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، بالفرض اگر آپ بھی شرک کر لیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں اللہ آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کروں۔ آج ہم شرک کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کسی کو شریک ٹھہرایا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا ایسا ہے جیسے وہ آسمان سے گرا ہو، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، گویا پرندوں نے نوچ لی ہے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، فرمایا ہوا کے جھونکوں نے اڑا کے کھائیوں میں گرا دیا ہو۔ فرمایا شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ ومن یشرک باللہ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فکأنما، گناہ سمجھو اس کا گناہ کتنا ہے، خر من السماء، جیسا وہ آسمان سے گر پڑا ہو، چھت سے گرا بچ جائے گا، درخت سے گرا بچ جائے گا۔ فرمایا آسمان سے گرا بچ سکتا نہیں ہے، پھر آسمان سے گرا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر پرندوں نے نوچ لی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر لی ہے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، پھر ان ٹکڑوں کو ہوا کے جھونکے نے اڑا اڑا کے مختلف کھائیوں میں گرا دیا ہے۔ جس طرح آسمان سے گرا ہوا بچ نہیں سکتا، پرندوں کا نوچا ہوا بچ نہیں سکتا، مختلف اعضاء کو ہوا نے دوسری جگہوں پہ بکھیر کے رکھ دیا، جیسے یہ نہیں بچ سکتا تو شرک کرنے والا بھی اللہ کے ہاں بچ سکتا نہیں ہے۔ شرک بہت بڑا جرم ہے، اکبر الکبائر ہے، تمام گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ فرماتے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتے ایسے بندے پہ جنت حرام کر دی گئی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یہ خالص قرآن ہے۔ جس بندے نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ فرماتے اتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس بندے پہ جنت حرام کر دی گئی ہے۔ آج ہم شرک کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں، شرک کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت اس کو کبھی معاف نہیں کرتے۔
آج اگر ہم کسی کو مشرک کہہ دیں، وہ کہتے ہیں ہے تو مسلمان، تم خامخواہ اسے مشرک بناتے ہو۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہو کے چوری کرے، چور کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارے، ڈاکو کہلوائے گا۔ کلمہ پڑھ کے زنا کرے، زانی کہلائے گا۔ کلمہ پڑھ کے شراب پیے، شرابی کہلائے گا۔ تو مسلمان ہو کے شرک کرے، مشرک نہیں کہلائے گا؟ ضرور کہلائے گا۔ یہ آج عجیب فلسفہ ہے جی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے، مسلمان کو تم مشرک کہہ رہے ہو۔ بھی مسلمانوں کے چوری کرے پھر چور نہ کہو، مسلمانوں کے ڈاکہ مارے ڈاکو نہ کہو، مسلمانوں کے زنا کر رہے زانی نہ کہو، مسلمان ہو کے شراب پی رہے شرابی نہ کہو۔ فرمایا وہاں سب کو جائز ہے، اگر مسلمان ہو کے شرک کرے تو اسے مشرک نہ کہو۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یاد رکھیں، لوگوں نے شرک کو سمجھ لیا کہ اللہ کے برابر کہنا، وہ مشرک ہوتا۔ فرمایا وہ مشرک نہیں ہے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا یہ بھی شرک ہے، لیکن مشرک اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ شرک کیا ہے؟ شرک سمجھو، اللہ کے صفات میں سے کوئی صفت کسی غیر کے نام کر دے۔ مثال کے طور پہ علام الغیوب اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب اللہ ہے، عالم الغیب والشہادہ بھی اللہ ہے۔ اب یہ غیب والی صفت اٹھا کے کسی مخلوق کو دے دے کہ وہ بھی غیب جانتا ہے، فرمایا یہ تو شرک، یہی تو شرک ہے۔ اللہ کے صفات میں سے، اللہ کے صفات میں سے کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے۔ مثال کے طور پہ تمہارے دو بھائی ہیں، دو بھائیوں نے زمین خریدی 10 مرلے، ایک کے 9 مرلے، دوسرے کا 1 مرلہ ہے، لیکن جس کا 1 ہے وہ بھی تمہارا شریک دار ہے۔ 9 تمہارے ہیں، 1 تیرے بھائی کا ہے، لیکن جب کوئی پوچھے گا یہ پلاٹ کس کا ہے، کہتا ہے میرا اور میرے بھائی کا شراکت دار والا پلاٹ ہے، ہم اس میں شریک ہیں۔ فرمایا 9 مرلے تیرے، 1 مرلہ تیرے بھائی کا، پھر بھی وہ تیرے حصے دار ہے۔ یہ اللہ کے صفات میں سے ایک صفت اٹھا کر غیر کے نام کر دے، یہ بھی شرک ہے۔ ورنہ خدا کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں۔ ابھی میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ قرآن سنیں گے عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ کہہ دینا کہ زمین و آسمان اللہ نے بنایا، یہ کوئی توحید ہے؟ یہ تو مشرک بھی مانتا ہے، مکہ کا ابو جہل بھی مانتا ہے۔ فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، میرے پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے، انہیں جھنجھوڑیے، سوال کیجئے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورۃ المومن ہے، آیت نمبر 84 ہے۔ فرمایا قل لمن الارض، ان سے پوچھو زمین کس کی ہے، ومن فیہا، جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے۔ میرے پیغمبر ان مشرکین سے، ابو جہل اینڈ کمپنی سے پوچھیں، قل لمن الارض ومن فیہا، کہ زمین کس کی، زمین میں جو چیزیں ہیں وہ کس کی، اس کا مالک کون ہے؟ تو مشرکین مکہ، ابو جہل اینڈ کمپنی کہے گی سیقولون للہ، یہ سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی مانتا ہے۔ پھر یہ کوئی توحید ہے کہ زمین اللہ نے بنائی، زمین کی ساری مخلوق کا مالک اللہ ہے؟ یہ تو ابو جہل بھی مانتا ہے، پھر تم کیوں کہتے ہیں مشرکین مکہ کیوں کہتے ہیں؟ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ مشرکین بھی کہتے ہیں سیقولون للہ، اس کا مالک ایک اللہ ہے۔ میرے پیغمبر آگے سوال کیجئے، قل من رب السماوات السبع، ان سے پوچھئے رب السماوات،
آسمان کا رب کون ہے؟ آسمان بھی 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پیغمبر پوچھئے عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو وہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہ ان کا رب اللہ ہے۔ پھر وہ مشرکین کیوں ٹھہرے؟ وہ شرک کرنے والے کیوں ٹھہرے؟ آگے فرمائیے، فرمایا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، پیغمبر ان سے پوچھئے ساری دنیا کی چیزیں کس کے قبضے میں ہیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، پناہ دینے والا کون ہے؟ اس کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ مشرکین کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ ہے۔ پھر یہ مشرک کیوں ٹھہرے؟ انہوں نے پھر کیوں شرک کیا ہے؟ سمجھیے آج مسلمانوں، تو انہوں نے شرک کس چیز کا کیا ہے؟ کہنے لگے ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لات و منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ اللہ کے شریک دار ہیں، یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اللہ ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہے۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتے، یہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم بھی سمجھتے ہیں زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، لیکن ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے۔ آج کا مسلمان شرک بھی کرے پھر کہے مجھے مسلمان کہو۔ فرمائے اللہ کے صفات میں سے کوئی ایک صفت اٹھا کر غیر کے نام کر دو، یہ تو نام شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ پھر میں نے ایک آدمی کو کہا مشرک کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں، حتیٰ کہ اللہ کا گھر تعمیر کرے پھر بھی قبول نہیں۔ اس نے کہا یہ تو اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہے۔ میں نے کہا پڑھ قرآن کو، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ فرماتے شرک کرنے والا مسجد تعمیر کرے، یامروا مساجد اللہ، مسجد تعمیر کرے پھر کفر کرے شرک کرے، حبطت اعمالہم، اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دے۔ خالی مسجد تعمیر کرنا نہیں، اللہ فرماتے ہیں مسجد تعمیر سے بھی ہٹ کے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا حاجیوں کو پانی پلانا کتنا بڑا ثواب ہے، حاجیوں کو پانی پلانے والا ہو، مسجد بیت اللہ تعمیر کرنے والا ہو، فرمایا کرے شرک، اللہ یہ بھی نیکی قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا ہے حبطت اعمالہم، ایسوں کہ اللہ اعمال ضائع کر دیں گے۔ فرمایا شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ فرماتے میرے پیغمبر استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار مانگے فلن یغفر اللہ لہم، میں اللہ ان کو معاف پھر بھی نہیں کروں گا۔ رحمت للعالمین کے ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، یہ ہاتھ اٹھے بدر کے میدان میں اللہ مشرکین مکہ کو اندھا کر دے، یہ ہاتھ اٹھے میرے نبی کے گھر کا محاصرہ ہے، میرے نبی مٹی پھینکے اللہ اندھا کر دے۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ نے محبوب کے ہاتھ کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن محبوبم تیرے ہاتھ بڑے پیارے ہیں، لیکن جب یہ مشرکین کے لیے اٹھتے ہیں 70 مرتبہ بھی اٹھے میں اللہ خالی واپس کر دوں گا، ان کو معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر،
یار یہ خالص قرآن ہے، اس کا ترجمہ گھروں میں جا کر دیکھ سکتے ہو۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ فرماتے نہیں معاف کروں گا، ان یشرک بہ، جس نے بھی شرک کی ہے، اس کے علاوہ جو گناہ چاہوں معاف کر دوں۔ تو فرمایا 5 اسباب ایسے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے مسلمان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پہلا سبب قرآن کا انکار کرے، آخرت کے دن کا انکار کرے، نیکیاں برباد ہیں۔ دوسرا سبب فرمایا مسلمان ہو کے مرتد بنے، اللہ نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ تیسرا سبب مسلمان ہو کے شرک کرے، اللہ فرماتے ساری نیکیاں برباد ہیں۔ یہ مشرک کرے شرک، پھر کہے میں حج عمرے پہ جاتا ہوں، صدقے خیرات کرتا ہوں، لاکھ نمازی ہو، لاکھ شب بیدار ہو، لاکھ روزے دار ہو، لاکھ سخی ہو، لاکھ حج کرنے والا ہو، اللہ فرماتے تیرے منہ پہ تو مار دی جائے گی، آخرت میں تیرا حصہ نیکی کے برابر کچھ نہیں ہے، جنت تو نہیں جا سکتا۔ اللہ نے کھول کے مسئلہ بیان کر دیا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا نا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے حرام کر دی ہے۔ آج مسلمانوں کے قبر چاٹے، آج مسلمانوں کے پیر کو، ولی کو، اللہ کے بزرگ کو مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، بیٹیاں بیٹا دینے والا سمجھے، نفع نقصان کا مالک سمجھے، فرمایا جتنی نیکیاں کرے اللہ کے ہاں کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے ایسے بندے پہ جنت بھی حرام کر دی۔ چوتھا سبب سنیں، فرمایا چوتھا وہ گناہ اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے قرآن میں، اس حکم کو نہ مانے، اس کو برا سمجھے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے من جلابیبہن، جب گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ فرمایا یہ اللہ کا نازل کردہ حکم ہے۔ جو بندہ ذالک بانہم کرہوا بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کی خلاف ورزی کرے، اس کو اچھا نہ سمجھے، فرمایا فاحبط اعمالہم، ایسے بندے کی بھی ساری نیکیاں برباد ہیں، نیکیاں ضائع ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیں میرے بھائیوں، معاشرے میں چند لوگ نکل کر نہیں کہتے میرا جسم میری مرضی، اسلام نے کہا پردہ کرو، وہ کہتے ہم پردہ نہیں کریں گے۔ فرمایا ایسا بندہ جو واضح اللہ کے حکم کا انکار کرے، نہ مانے، اس کو برا سمجھے، دل نہیں مانتا، اگرچہ زبان سے انکار نہ کرے، دل کے اندر بوجھ سمجھے، تو فرمایا ایسا بندہ بھی اس کی ساری نیکیاں فاحبط اعمالہم برباد ہے۔ پانچواں وہ بندہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے، رسول اللہ کی بغاوت کرے، اللہ کے نبی کی توہین کرے، گستاخی کرے، اس کی بھی نیکیاں برباد ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، پھر رسول اللہ کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، حق ظاہر ہونے کے باوجود، قرآن کے آنے کے باوجود، رسول اللہ کے فرمان کے آنے کے باوجود، پھر بھی رسول اللہ کی بات نہ مانے، اللہ فرماتے وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اس کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ آج اپنے گریبانوں میں جھانکیں، قرآن موجود ہے، رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، اگر ہم نہیں مانتے، مخالفت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، میری برادری، میرے رشتہ داری، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے دوست احباب کیا کہیں گے کہ تو نے سنت کے مطابق یہ کام کیے، عین شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق کیے۔ فرمایا ایسا بندہ جو برادری کو مقدم رکھے، رسول اللہ کی مخالفت کرے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماتے سارے اعمال اس کے ضائع ہیں۔ خود اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے۔ فرمایا جو بندہ رسول اللہ کی توہین کرے، گستاخی کرے، اس کے بھی اللہ سارے اعمال برباد کر دیں گے۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر تم یہ کام کرو گے ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ آج یہ میرے نبی کی گستاخی نہیں کی جا رہی؟ آپ پورے قرآن کو اٹھائیے، پورے قرآن میں اللہ نے کسی جگہ پہ پیارے نبی کو یہ نہیں کہا یا محمد، کبھی نہیں کہا یا محمد، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، ما کان علی محمد کہا، لیکن یا محمد کہیں نہیں کہا۔ یہ بے ادبی ہے۔ آج یہاں کا پاکستان کا رہنے والا کہتے ہیں یا محمد اسی کہنا رہنا ہے تے اسا وہابیاں نو سڑا دے رہنا ہے، اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ اسی یا محمد آکھ دے رہا سوں تے وہابیاں سڑ دے رہا سن۔ ہمیں تو وہ جملے نہیں آتے کہ بھئی ہم کیوں جلیں؟ اگر یا ہم جلیں گے جہنم میں تم جلو گے۔ فرمایا یہ رسول اللہ کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ اس طرح میرے نبی کو نہ پکارو جس طرح تم آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو۔ ادھر یا اللہ لکھا ہے، ادھر یا محمد لکھ دی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے تو نہیں کہا۔ اللہ نے کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی والضحیٰ کہا، کبھی الم نشرح لک صدرک کا لقب دیا، لیکن یا محمد لے کر اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ آج کا مسلمان کہتے یا محمد، اس سے بڑی مصیبت اور آگے ہے، یا اللہ، یا محمد، یا علی مدد۔ دیکھیں نہ رہی، دیکھیں تو فرمائے یہ جو نعرے ہیں، یہ سارے نعرے لگانے والے، ان کی اعمال اللہ کی ہم برباد ہیں، ضائع ہیں۔ اگر میرے نبی کے صحابہ، اگر تمہیں کام پڑ جائے میرے نبی سے، تو میرے نبی اپنے حجرے مبارک میں ہیں تو وہاں سے آواز نہیں دے سکتے، یا نبی نہیں کہہ سکتے، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، دروازہ نہیں کھٹکا سکتے، آواز نہیں دے سکتے۔ انتظار کرو جب تک میرا نبی گھر سے باہر نہ نکل آئے۔ تو وہاں حجرے مبارک کے بغیر آواز لگانے کی جرت، اپنا اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں یہاں سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں۔ ہم نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، پھر بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ پھر مصلی پہ خود کھڑا ہے، پھر اونچا بھی بول رہا ہے، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس بات کو ذرا سوچیں، صحابی کون بنتا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے؟ وہ صحابی بنتا ہے۔ جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے وہ صحابی بنتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہماری محفل میں آتی ہے میرے نبی، پھر کہو کہ ہم صحابی ہیں۔ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھو تو صحابی بنتا ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے نبی ہماری محفل میں آتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو صحابی کہو یا تو کہو ہم ایماندار نہیں ہیں۔ عقل ہوتی تو سمجھ آتے نا اس بات کو کہ اگر ایمان ہے نبی کو دیکھا تو صحابی بن گئے، اگر نبی کو اپنی محفل میں بلاتے بھی ہو پھر صحابی بھی نہیں کہلواتے، پھر ہمیں کہنے کا حق ہے نا پھر تمہارے ہاں ایمان بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو صحابی بنتے، اگر صحابی نہیں بنے تو پھر بے ایمان بنے ہو، بے ایمان ہے۔ فرمایا میرے نبی کی گستاخی ہے۔ صحابہ اکرام اونچا نہیں بول سکتے، میرے نبی کو بلا کر پھر مصلی پہ خود آ جاتے ہیں حاجی صاحب، پھر امامت بھی خود کرتے ہیں۔ فرمایا ہجرت کی رات نہیں، اپنا وہ معراج کی رات ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی جماعت ہے، امام کون بنے؟ میرے نبی بنے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی مقتدی ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کے امام ہے تو میرے نبی ہیں۔
یارو وہاں نبی مقتدی ہیں، یہاں کا بھنگی، یہاں کا چرسی، یہاں کا مشرک، یہاں کا بگتی نبی کی اپنا موجودگی بھی کہتا ہے، پھر مصلی پہ خود ہو کے نماز بھی پڑھاتے ہیں، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، اللہ فرماتے میرے نبی کی گستاخی کرو گے تو اللہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا 5 اسباب ایسے ہیں جن کو کرنے سے اللہ تمام نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ پہلا گناہ قرآن کا، آخرت کے دن کا انکار کرنے والا اعمال سے برباد ہے۔ دوسرا مسلمان ہو کے کفر اختیار کرے، اعمال برباد ہے۔ نمبر 3 فرمایا شرک کرنے والا آدمی، ساری نیکیاں برباد ہے۔ نمبر 4 جو اللہ نے حکم دیا ہے، احکام بیان کیے ان کو نہ ماننے والا، دل میں بوجھ سمجھنے والا، ان احکام کے خلاف ورزی کرنے والا، فرمایا اس کے بھی اعمال برباد ہیں۔ نمبر 5 رسول اللہ کی مخالفت کرنے والا، رسول اللہ کی توہین کرنے والا، اس کے بھی اعمال برباد ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔